بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسی دوسری چیزیں موجود تھیں جو مالی لوہار یا بڑھئی کے پیشے میں کام آ سکتی تھیں، مگر کسی آپریشن تھیٹر میں ان کی موجودگی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسٹر ایکس جب گردن گھما کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کسی آپریشن تھیٹر میں تھا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ آپریٹنگ ٹیبل کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور الجھن کے ساتھ ساتھ بے عنوان سے خوف کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ بظاہر اس نے بے خوف کی نظر آنے کی کوشش جاری رکھی۔ فلموں اور ڈراموں میں کسی چڑیل یا جادوگرنی وغیرہ کے کمرے کے ساتھ جس قسم کی آواز ریکارڈنگ کی جاتی ہے، ویسی ہی منحوس کھردری اور کھرکھراتی آواز میں راحیلہ بولی، خدا کا شکر کرو تمہیں ہوش آ گیا مسٹر ایکس، ہم تو تمہاری طرف سے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، پورے 3 دن بعد ہوش آیا ہے تمہیں۔ میں نے دیوار پر آویزاں کیلنڈر کی طرف اشارہ کیا جس میں 3 دن پہلے کی تاریخ ظاہر کی گئی تھی۔ راحیلہ نہایت کامیابی سے اسی بدلی ہوئی آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہیں ہوش میں لانے کے لیے ہمیں بڑے جتن کرنے پڑے، پرانا جوتا سنگھانا پڑا، بھینسوں کی باڑوں کا پرانا گوبر سنگھانا پڑا، گندے نالوں کے پانی کے چھینٹے تمہارے منہ پر مارنے پڑے۔ مسٹر ایکس یقیناً محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ گیلا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے ذرا تشویش سے بولا، کیا بکواس ہے، تم لوگ کون ہو اور یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ راحیلہ نے گردن ذرا میری طرف گھمائی اور اسی کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولی، لگتا ہے مریض کے حواس ابھی ٹھکانے نہیں آئے، ذرا تھوڑا سا جوتا اور سنگھاؤ۔ میں نے سعادت مندی سے ایک پھٹا پرانا جوتا فرش پر سے اٹھا کر مسٹر ایکس کی ناک کے قریب کر دیا۔ اس نے چہرہ دور لے جانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن اس حالت میں وہ گردن کو کہاں تک موڑ سکتا تھا۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ بالآخر وہ ہانپتے ہوئے چیخا۔ پاگل؟ راحیلہ نے حیرت سے دہرایا، تم ہمیں پاگل کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے 3 دن کی بے ہوشی کے دوران تمہارے ذہن پر بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ احمق کہیں کہ ہم تینوں ملک کے معروف سرجن ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل ہماری ڈیوٹی 22 پھیروں کے اس ہسپتال میں لگی ہوئی ہے۔ تمہیں اسلام آباد سے یہاں لایا گیا ہے۔ اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں تمہارے لیے جگہ نہیں تھی۔ تمہاری حالت لمحہ بے لمحہ بگڑتی جا رہی تھی، بے ہوشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، تم لوگ خواہ مخواہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، وہ پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا۔ تمہارے ساتھیوں نے صرف میرے پاؤں لائٹر سے جلا دیے تھے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، سر پر چوٹ لگی تھی، لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم لوگ اپنا یہ مذاق بند کرو۔ سر پہ چوٹ لگی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور اس کے سر پر ایک ابھرے ہوئے گھومڑ کو بے دردی سے دبایا۔ وہ بے پناہ قوت برداشت کا مالک ہونے کے باوجود بے اختیار ہولے سے چیخ اٹھا۔ میں نے دوبارہ اس کے گھومڑ کو دباتے ہوئے بدلی باری آواز میں اسے ڈانٹا، چیخو مت، یہ میں تمہارے دماغ کا ایکس رے لے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اسی چوٹ نے تمہارے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے، تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ فی الحال تو ہم تمہارے دونوں پیروں کے آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ تمہارے بدن کا بھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ مسٹر ایکس نے تھوک نکلا۔ میں نے باقاعدہ آواز سنی، وہ نروس سے انداز میں ہنسا۔ بہت ہی گونڈے کام کر رہے ہو تم لوگ، یہ بیٹھی سی آواز میں بولا۔ ذہنی طور پر بیمار ہو تم لوگوں کی حصے مزاح بہت ہی گھٹیا ہے۔ بہرحال مذاق بہت ہو چکا، اب مجھے ان بندشوں سے آزادی دلاؤ، میرے پیروں میں بہت تکلیف ہے۔ پہلے ہم تمہارے پیروں ہی کا تو آپریشن کریں گے۔ راحیلہ چڑیل کی طرح چہکی، تمہارے پیروں میں بری طرح انفیکشن ہے، گینگرین کا خطرہ ہے، تمہاری جان بچانے کے لیے تمہارے دونوں پاؤں کاٹنے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے آپریشن شروع کیا جائے، میں نے لکڑی کاٹنے کی زنگ آلود آری اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ چلایا۔ آپریشن شروع کر رہا ہوں، تمہارے دونوں پاؤں کو کاٹنے کا فریضہ میرے سپرد ہے، میں پاؤں کاٹنے کا اسپیشلسٹ ہوں۔ ہمارے ہاں اردو میں اسے پایا اسپیشلسٹ اور کھروڑا اسپیشلسٹ کہتے ہیں۔ میں نے آری اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔
اور میں کھوپڑی کا آپریشن کرتی ہوں۔ تمہارے ہاں یہ آپریشن کرنے والے کو نیورو سرجن کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی پڑھا لکھا طبقہ تو ہمیں اسی نام سے پکارتا ہے۔ پڑھے لکھے اور جاہل لوگ عموماً ہمیں کھوپڑی توڑ کہتے ہیں۔ اس نے ایک زنبور، چھینی اور ہتھوڑی وغیرہ اٹھا کر اس کو دکھائی۔ میں ان سے اپنا کام کرتی ہوں، یہ میرے آلات ہیں، اور میں پیٹ وغیرہ یعنی جسم کے درمیان سرجری کا ماہر ہوں۔ ٹونی منمنایا، آنتیں اور پھیپھڑے، گردے، غرضے کے میں ہر چیز کی مرمت کر لیتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے یہ سب چیزیں مرمت ہونے والی ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ میں صرف ایک بڑا سا گول سوراخ کرتا ہوں، اسی راستے سب چیزیں نکال لیتا ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر مرمت کرتا ہوں۔ 2-3 دن میں سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور میں واپس ڈال دیتا ہوں اور مضبوط ڈوری سے سلائی کر دیتا ہوں۔ مریض کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ پھر اس نے لمبا سا ایک زنبور اور درانتی مسٹر ایکس کو دکھاتے ہوئے کہا، اس زنبور سے میں تمہارے پیٹ کی نیچے والی جلد پکڑ کر اوپر اٹھاؤں گا، پھر اس درانتی سے اسے کاٹ دوں گا، نہایت عمدہ قسم کا گول سوراخ تیار ہو جائے گا۔ مسٹر ایکس ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میرے اندازے کے مطابق دل ہی دل میں اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے صرف ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ سلسلہ بہرحال ختم ہو جانا تھا۔ ٹونی خاموش ہوا تو رحیلہ معذرت خواہانہ لہجے میں مسٹر ایکس سے مخاطب ہوئی، ہمیں احساس ہے کہ ہمارے آلات جراحی نئے زمانے کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم ایک پسماندہ ملک کے باشندے ہیں اور اس وقت تو ہم اپنے ملک کے بھی پسماندہ ترین علاقے میں سے ایک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان علاقوں میں سرجری کے لیے یہی آلات استعمال ہوتے ہیں۔ ٹونی منمنایا، اب ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے یا کچھ کام بھی کریں گے؟ کم از کم مجھے تو اپنا آپریشن شروع کرنے دیں، مجھے تو مریض کا پیٹ کھول کر ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے اس بیچارے کی حالت کتنی خراب ہے؟ گیس اس کے دل اور پھیپھڑوں سے ہوتی ہوئی دماغ کو چڑھی جا رہی ہے۔ دل کے 3 والو بھی بند معلوم ہوتے ہیں جو مجھے ڈرل مشین سے کھولنے پڑیں گے۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ڈانٹا، پہلے میں اس کے پائے، میرا مطلب ہے پاؤں کاٹوں گا۔ دیکھ نہیں رہے اس کے پیروں میں زیادہ تکلیف ہے، 3 دن کی بے ہوشی میں اس کے زخم گینگرین بن گئے ہیں، اگر جلد از جلد اس کے پاؤں الگ نہ کیے گئے تو یہ مر جائے گا۔ میں آری لے کر اس کے پیروں کے قریب پہنچ گیا۔ رحیلہ ہاتھ بڑھا کر مجھے روکتے ہوئے بولی، اگر تم نے اس کے آپریشن میں جلدی کی تو یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ تمہیں یاد نہیں پاگل خانے میں جانے سے پہلے بھی تم میں یہی سب سے بڑی خرابی تھی؟ فیس بٹورنے کے لیے آپریشن میں بہت جلدی کرتے تھے، نزلہ زکام کے مریضوں کا بھی آپریشن کر ڈالتے تھے۔ یاد ہے ایک بار تو تم نے جلدی میں ایکسیڈنٹ کے ایک مریض کی بائیں ٹانگ کاٹ دی تھی جبکہ اس کی دائیں ٹانگ کا آپریشن ہونا تھا۔ مجھے لگتا ہے 4 سال پاگل خانے میں گزارنے کے بعد بھی تمہاری حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ مجھے تو تمہارا ذہنی توازن اب بھی خراب لگتا ہے۔ تمہیں بھی تو سفارش کے ذریعے پاگل خانے سے نکلوایا گیا ہے۔ تم کون سا ٹھیک ہو گئی ہو؟ میں نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا، پاگل خانے جانے سے پہلے تم لیڈی ہیلتھ وزٹر ہوا کرتی تھی، اب تم دماغ کے آپریشن کرنے لگی ہو۔ کم سے کم میری سینیارٹی کا ہی خیال کرو، پہلے مجھے آپریشن کرنے دو۔ کیا میں تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ٹونی گویا خفا ہو کر چلایا، تم سب سے پہلے مجھے فارغ ہونے دو، مجھے دوسرے ہسپتالوں میں بھی کئی آپریشن مکمل کرنے جانا ہے۔ میں بہت سے مریضوں کو ادھورے آپریشن کر کے میزوں پر لٹا کر آیا ہوں، کسی کے گردے باہر ہیں، کسی کے پھیپھڑے نکلے ہوئے ہیں، ابھی مجھے جا کر ان کی سلائی بھی کرنی ہے، میں بہت جلدی میں ہوں۔ زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں، میں نے اسے گونسا دکھایا۔ ایک تو ہم نے تمہیں مالی سے سرجن بنا دیا ہے، اوپر سے نخرے دکھاتے ہو۔ باری ہم دونوں کے بعد آئے گی، پہلے میں آپریشن کروں گا۔ پہلے میں، رحیلہ چڑیلوں کی طرح آواز میں چلائی۔ ہم اپنے اپنے اوزار لہرانے اور چیخنے چلانے لگے۔ مسٹر ایکس آنکھیں پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ ہماری حرکتوں اور باتوں کو مذاق سمجھے یا پاگل پن۔
شاید اس سے یہ شبہ ہو چلا تھا کہ اسے 3 پاگلوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ خاموش۔ آخر میں نے ہاتھ اٹھا کر چلا کر کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم تینوں بیک وقت آپریشن شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹونی اور رحیلہ نے اوزار ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پھر ہم تینوں مسٹر ایکس پر جھک گئے۔ میں نے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اس پر آہستہ آہستہ آری چلانا شروع کر دی۔ ٹونی نے زنبور سے اس کے پیٹ کی کھال پکڑ کر اونچی کی اور آزمائشی انداز میں اس پر درانتی چلانے لگا۔ رحیلہ نے اس کی کھوپڑی پر چھینی رکھ کر پرخیال انداز میں ہولے ہولے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ اس کی جلد تینوں جگہ سے اچھی خاصی کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ ہماری سنجیدگی اور انہماک نے اسے چوکڑی بلا دی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگا، ٹھہرو، رکو، میری بات سنو، خدا کے لیے۔ ہم نے ہاتھ روک لیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، مجھے افضل چودھری نے تم لوگوں کے سپرد کیا ہے۔ افضل چودھری؟ میں نے حیرانی سے دہرایا، معلوم نہیں، ہمیں اس کا نام معلوم نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے اور تمہارے چند ضروری قسم کے آپریشن ہونے ہیں۔ کیا تم واقعی پاگل ہو؟ وہ اذیت زدہ لہجے میں بولا۔ پاگل؟ پاگل ہوگے تم خود، پاگل ہوگا تمہارا باپ۔ میں نے گویا بری طرح خفا ہو کر کہا، خدا کے لیے تم افضل چودھری کو میرے پاس بھیجو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، تم نے ان زنگ آلود چیزوں سے میرے جسم میں انفیکشن پھیلا دی ہوگی۔ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ اس کی قوت برداشت اور حد سے زیادہ خود اعتمادی جواب دے گئی تھی۔ یہی ہم چاہتے تھے۔ وہ جس مضبوط خول میں بند تھا، ہم اس میں صرف ایک سوراخ کرنا چاہتے تھے۔ پروگرام کے مطابق عین اس وقت کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ہم نے فون بھی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ چند لمحے میں نے کوئی بات سننے کی اداکاری کی، حالانکہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ہم ایک لفظ کہے بغیر سر جھکائے ایک دوسرے کے پیچھے قطار کسی صورت میں باہر کو چل دیے۔ یکدم ہی جیسے ہمارا جوش و خروش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم لوگ افضل چودھری کو میرے پاس بھیجو گے یا نہیں؟ عقب سے مسٹر ایکس چیخا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر چلایا، خدا کے لیے کسی ڈاکٹر کو تو بھیج دو، میرے زخموں میں انفیکشن۔ ہم نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں اور آپریشن تھیٹر سے باہر آ گئے۔ ملحقہ کمرے میں جا کر ہم نے وہ چیزیں اتار دیں جنہوں نے ہمیں سر سے پاؤں تک چھپا رکھا تھا۔ پھر ہم نے اپنے حلیے کچھ اور درست کیے۔ اس کے بعد بھی ہم آپریشن تھیٹر میں واپس نہیں گئے۔ ہم چاہتے تھے مسٹر ایکس کچھ دیر اور تشویش و پریشانی میں مبتلا رہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے زخم مہلک نہیں تھے اور خون کچھ ایسا زیادہ نہیں بہہ رہا تھا۔ فی الحال اس کی حالت قطعاً تشویشناک نہیں تھی، اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا تھا۔ چند لمحے بعد میں اور رحیلہ دوبارہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے۔ ٹونی کو ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اندر جانے سے پہلے ہم نے قد آدم آئینے میں اپنا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ہماری شخصیتوں کا تاثر اب قطعی مختلف تھا۔ مسٹر ایکس کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے ہم ہی اس کی درگت بنا رہے تھے۔ ہم اپنے چہروں پر بلا کی سنجیدگی طاری کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مسٹر ایکس مجھے دیکھتے ہی پھٹی پھٹی سی آواز میں چلا اٹھا، افضل چودھری، تم بلا شبہ ذہنی طور پر ایک بیمار آدمی ہو۔ بے شک، میں نے سعادت مندی سے تسلیم کیا۔ میرے اس سیدھے سادے اعتراف پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کی شاید سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مزید کیا کہے، لیکن ذرا توقف کے بعد وہ کراہتے ہوئے بولا، تم نے اپنے آدمیوں سے میرے ساتھ جو سلوک کرایا ہے، اس کا تمہیں ایک نہ ایک روز حساب دینا پڑے گا، بہت زیادہ سود کے ساتھ۔ وہ میرے آدمی نہیں تھے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اسپتال میں ذہنی مریضوں کا وارڈ بھی ہے۔ وہ 3 افراد فرمائش پر وہاں سے مستعار لیے گئے تھے۔ وہ بہت شارٹ ٹائم پر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ تم جس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ کرنا واقعی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بے چارگی سے بولا، یقین کرو مجھے واقعی معلوم نہیں ہے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں اس وقت کہاں ہیں۔ اگر حالات معمول پر ہوتے تب تو شاید میں بھی وہیں ہوتا، لیکن اس وقت بالکل معلوم نہیں ہے۔ ہوٹل میں جس سفید فام سے تم ملنے آئے تھے، میں نے پوچھا۔ وہ انڈیا میں ہمارے سفارت خانے میں فرسٹ اتاشی ہے، آج کل یہاں آیا ہوا ہے۔
وہ بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے سلسلے میں ہنگامی موقعوں پر ہمیں جعلی کاغذات فراہم کرنے کے انتظامات کرتا ہے، لیکن اسے ریڈ ڈاٹ کے پورے سیٹ اپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ایک طرح کا اسپائی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مسٹر ایکس، میں نے مایوسی سے کہا، ہم نے تم پر بڑی محنت کی ہے، اس کے صلے میں ہمیں تو کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اب بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، تمہاری لا علمی میں، تمہاری ذات میں میری دلچسپی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ تمہارے لیے دوبارہ ذہنی مریضوں کو مستعار لیا جائے اور انہیں شغل میلہ کرنے کا موقع دیا جائے، یا تمہارے لیے آسان سی موت کا بندوبست کر دیا جائے، یعنی گولی مار کر کہیں پھینکوا دیا جائے۔ میں نے پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی۔ یہ بات طے تھی کہ مسٹر ایکس کی اکڑ پھو ختم ہو چکی تھی، اس کی چیخو پکار مجھے حقیقی معلوم ہو رہی تھی۔ اچھا تم اپنا اصلی نام ہی بتا دو، مسٹر ایکس سے کام نہیں چلے گا، میں نے کہا۔ میرا نام فارول ہے، فارول شیرٹن، وہ بلا تامل بولا۔ اس کے لہجے سے مجھے مزید اندازہ ہوا کہ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ رحیلہ اب تک میری آڑ میں کھڑی تھی۔ فارول غالباً رحیلہ کا پورا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس لمحے رحیلہ بے خیالی میں شاید کچھ مضطرب ہو کر آگے آ گئی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ فارول کو بری طرح چونکتے دیکھا، وہ اپنی بات بھول گئی۔ فارول اس کا چہرہ دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ میرے خیال میں اس کا رد عمل کچھ ایسا غیر متوقع نہیں تھا۔ رحیلہ کے چہرے پر اچانک کسی کی بھی نظر پڑتی تو وہ اسی طرح چونکتا۔ میرے کان اس وقت کھڑے ہوئے جب میں نے فارول کو کہتے سنا، تم رحیلہ ہو نا، افضل کی دوست؟ وہ ایک ٹک رحیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رحیلہ کے بجائے میں نے جواب دیا، ہاں یہ رحیلہ ہے میری دوست، تم اسے دیکھ کر کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ میں غائبانہ طور پر اسے جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں رپورٹ ملی تھی۔ اس کا چہرہ ڈاکٹر برنارڈ نے ایسا بنایا تھا نا، وہ گویا اپنی تکالیف کو کسی حد تک بھول گیا تھا۔ ہاں یہ اس مردود کی علمی قابلیت کا ایک نمونہ ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ کیا تم نہیں چاہو گے کہ اس لڑکی کا چہرہ ٹھیک ہو جائے؟ ول تیزی سے بولا، اسے گویا امید کی کوئی کرن دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں نے کہا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ شاید دنیا میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تھوک نکل کر بولا، یہ ڈاکٹر برنارڈ نے بگاڑا ہے، صرف وہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر برنارڈ کہاں مل سکتا ہے۔ میرے ساتھ سودا کرو، میں تمہیں برنارڈ کے بارے میں بتاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا لگایا۔ رحیلہ بھی مسکرا دی اور شگفتہ لہجے میں بولی، ڈیئر مسٹر فارول، یہ مت فرض کرو کہ میں اپنے چہرے کا یہ نقص دور کرانے کے لیے مری جا رہی ہوں، یا افضل اسے صحیح حالت میں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ہم بے شک اس خواہش میں مرے نہیں جا رہے ہیں، لیکن خواہش بہرحال ضرور ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ہم ڈاکٹر برنارڈ کو تلاش ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے تم سے سودے بازی نہیں ہو سکتی، تم سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہو، اس کے باوجود تم اس سلسلے میں زبان کھول کر فائدے میں رہو گے۔ کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ وہ کسمساتے ہوئے بولا۔ تمہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے گی جن میں تم اس وقت گرفتار ہو، جس قسم کے علاج کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں میسر آ جائے گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس وقت تک تم یہاں مہمان کی سی حیثیت سے رہو گے جب تک ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ پھر میں نے خود ہی اپنے مطالبے میں ترمیم کر لی، بلکہ میں تمہارے لیے شرط کچھ اور نرم کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ آئے یا نہ آئے یہ ہماری قسمت ہے، تمہیں صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ جو معلومات بھی ہمیں فراہم کرو وہ درست ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی ہر بات درست نکلی تو پھر خواہ ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ آئے یا نہ آئے ہم تمہیں رہا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ تم فوراً ملک چھوڑ دو۔ مجھے منظور ہے، وہ جلدی سے بولا۔